اب جب ہم نالج حاصل کرتے ہیں، علم، یاد رکھ لیں 4 طبقات حضور علیہ السلام نے پیدا کیے، کبھی نہ بھولیں اس امر کو۔ یہ تھا وہ جامع ماڈل جو آقا علیہ السلام نے اپنی بارگاہ سے تعلیم و تربیت حاصل کرنے والوں کو دیا، جس جامع ماڈل کی وجہ سے آپ اور ہم سب آج مسلمان ہیں۔ اور یہ عالم اسلام جو 37 ملکوں کا کہلاتا ہے، یہ عالم اسلام وجود میں آیا ہے، اور مشرق سے مغرب تک مسلمانوں کا وجود ہے دنیا کے ہر کونے اور گوشے میں۔ وہ وجود صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ ماڈل 4 چیزوں کا مجموعہ تھا۔ اس کو میں پہلے جلدی سے مینشن کر لوں تاکہ آپ کے ذہن میں رجسٹر ہو جائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمبر 1 مزکی پیدا کیے۔ مزکی، اب مزکی کے ساتھ آپ کہہ لیں وہ مربی بھی ہوئے۔ مزکی اور مربی پیدا کیے۔ یہ یزکیکم سے ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ تو مزکی پیدا کیے، اور تزکیہ چونکہ تربیت کا سبجیکٹ ہے تو اس کو آپ مربی بھی کہہ سکتے ہیں۔ یعنی اپنی جب تہذیب و تربیت کرے بندہ، اپنا تزکیہ کرے، اپنے نفس کی تہذیب کرے، اپنے اخلاق کی تہذیب کرے، اپنے آپ کی تربیت کرے، یا دوسروں کی تزکیہ کرے اور تزکیہ کے ساتھ تربیت کرے، یہ دونوں پروسیس ہیں۔ یعنی پہلے اپنے نفس کی اصلاح کرنا، پھر دوسروں کے نفس کی اصلاح کرنا۔ تو یہ مزکی جو پیدا کیے، ان کے ذمے دونوں کام تھے۔ 1 نمبر 2 عالم اور معلم پیدا کیے۔ عالم اور معلم پیدا کیے۔ یہ قرآن مجید بتاتا ہے وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور پھر فرماتا ہے وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ تو آقا علیہ السلام نے عالم پیدا کیے جو گریجویٹ ہوئے وہاں سے، اور معلم پیدا کیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو بڑی آسانی سے سمجھ آ جاتی ہیں، اور آپ کے ذہنوں میں یہ پہلے ہوں گی بھی۔ جن کے ذہنوں میں پہلے سے ہیں وہ کنسیپٹ میں ذرا اور کلیئرٹی اور شارپنس پیدا کر لیں گے، اور جنہوں نے اس طرح ایز سچ فوکس نہیں کیا ان کو فوکس مل جائے گا بات کے سمجھنے میں۔ 2 طبقے پیدا ہوئے۔ اب اگلے 2 طبقے بڑے ضروری ہیں، اور پھر میں ان کا انالیسس کرتا ہوں، کمپیریزن کرتا ہوں۔ تیسرا طبقہ داعی پیدا کیا۔ داعی، یہ میں ابھی آپ کو 4 عنوانات بتا رہا ہوں، پھر میں اس پر گفتگو کرتا ہوں۔ داعی پیدا کیے، تو جو مزکی ہوئے وہ تزکیہ و تربیت کا فریضہ لے کے چلے، جو عالم اور معلم ہوئے وہ علم اور تعلیم کے کام کو لے کے چلے، تعلم اور تعلیم کو لے کے چلے، اور جو داعی پیدا کیے وہ دعوت کا فریضہ لے کے چلے۔ 3 طبقے۔ چوتھا طبقہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ تو اس آیت کریمہ میں جس کا حوالہ دیا، اس میں تو اور چوتھا ذکر نہیں آیا۔ میں یتلو علیکم آیاتنا کو بھی اسی مزکی اور معلم کے ساتھ ملا دیا ہے نا۔ تو چوتھا طبقہ جو پیدا کیا وہ سمجھنے والا، وہ مجاہد پیدا کیا، جو سینکڑوں آیات قرآن مجید کی بیان کر رہی ہیں۔ یہ انہی صحابہ کرام کے لیے جتنا جہاد بالمال کا، جہاد بالنفس کا قرآن مجید میں جتنا ذکر آیا، سینکڑوں مقامات پر، اور وہ سب بیان صحابہ کرام کے لیے۔ ان تمام آیات کا شان ورود صحابہ کرام ہے، وہ مورد ہے۔ السابقون الاولون کا آتا ہے، جہاد کیا،
خواہ وہ غزوہ بدر کے تناظر میں آیتیں اتری ہیں تو وہ صحابہ کرام ہیں جہاد والے، غزوہ احد کے وقت میں اتری ہیں تو صحابہ کرام ہیں، احزاب کے موقع پر اتری ہیں تو صحابہ کرام ہیں، حدیبیہ اور اس کے بعد اتری ہیں تو صحابہ کرام مراد ہیں، فتح مکہ کے لیے اتری ہیں صحابہ کرام مراد ہیں، غزوہ تبوک پہ اتری ہیں صحابہ کرام مراد ہیں، غزوہ حنین اور طائف، یعنی جس موقع پر پورے 10 سالہ دور کے غزوات میں جتنی اتری ہیں، یا بیعت رضوان کے لیے اتری ہیں، یا غزوات سے ہٹ کر اوورال جہاد کے سبجیکٹ پر جتنی اتری ہیں، وہ سب صحابہ کرام کے ٹائٹلز ہیں۔ تو مجاہد پیدا کی وہ جہاد کے لیے، جد و جہد کے لیے، سٹرگل کے لیے۔ یہ 4 چیزیں کلیئر ہو گئی نا آپ کی۔ اب ان 4 چیزوں کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، یہ سمجھانے کے لیے کہ وہ گریجویٹ کس مقصد کے لیے تیار کیے، تاکہ آپ اس چیز کا تعین کر سکیں کیا ہم اسی راہ پر ہیں یا نہیں ہیں، کیا ہم وہ ذمہ داری فلفل کر رہے ہیں یا نہیں۔ جب 4 چیزیں کلیئر ہو گئی تو اب ان 4 کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں۔ ایک تزکیہ و تعلیم یا تربیت و تعلیم، یہ ایک حصہ ہو گیا، یعنی مزکی اور معلم، مزکی اور عالم، یہ مزکی اور معلم۔ اس میں صرف اتنا ہی فرق ہے نا کہ علم اگر رکھتا ہے دوسرے کو نہیں سکھاتا تو وہ عالم ہے، اور اگر دوسرے کو پہنچاتا ہے تو وہ معلم ہے، بس اتنا فرق ہے۔ تو یہ ایک کیٹیگری ہو گئی، مزکی و معلم۔ اس میں تمام صوفیاء کرام بھی آ گئے، قراء اور مجودین بھی آ گئے، صوفیاء، اولیاء، صالحین اور عارفین بھی آ گئے، اور اس میں کل فقہا، ائمہ، محدثین، علماء، مفکرین، متکلمین بھی سارے آ گئے ان 2 کیٹیگریز میں۔ آگے آگے ان سے تخصصات پیدا ہوتے گئے، اسپیشلائزیشن، اور یہ طبقات وجود میں آتے گئے۔ قراء بھی انہی میں سے بنے، علماء بھی انہی میں سے بنے، فقہا محدثین بھی انہی میں سے بنے، مفسرین متکلمین بھی انہی میں سے بنے، مورخین بھی انہی میں سے بنے، اصولیین بھی انہی میں سے بنے، معلمین بھی انہی میں سے بنے، مدرسین بھی انہی میں سے بنے، مؤلفین مصنفین بھی انہی میں سے بنے۔ یہ سارے جتنے بھی کیٹیگریز ہیں اور لائنز ہیں جمع کر لیں تو یہ ایک کیٹیگری میں سے ایمرج ہوئے، ڈیولپ ہوئے، اور صوفیاء، عرفاء، اولیاء، صالحین بھی اسی تزکیہ کی لائن سے نکلے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری کیٹیگریز اس میں بند ہو گئی۔ اب اس کے بعد میں نے کہا دوسری کیٹیگری، اس میں دائی اور مجاہد پیدا کی، دعوت اور جہاد۔ اور جہاد مین جد و جہد آپ لے لیں، جہاد کو اور وسیع معنی دینا چاہیں ہر قسم کی جد و جہد، جو بھی آپ کا دشمن ہے، کیونکہ جہاد بالعلم بھی ہے، جہاد بالمال بھی ہے، جہاد بالقتال بھی ہے، اور جہاد بالنفس بھی ہے۔ دیکھو نا 4 اقسام، جہاد بالنفس، جہاد بالعلم، جہاد بالمال، جہاد بالقتال۔ تو وہ ایک وسیع کانسیپٹ ہے، تو جہاد کا لے لیں یا جد و جہد کا لے لیں، تو دعوت اور جہاد 2 چیزیں جمع کی، تو دائی اور مجاہد پیدا کیے۔ جب دائی اور مجاہد پیدا کیے، یہاں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ، تمام صحابہ کرام میں ہر کوئی برابر درجے کا مزکی اور معلم نہیں تھا، یہ بات امپورٹنٹ ہے۔ ہر کوئی اونچے درجے کا مزکی اور معلم، ہر کوئی مزکی یا مربی اور
عالم و معلم نہیں تھا. ایسے بھی تھے جنہوں نے اتنا علم سیکھا ہی نہیں ہے، تھوڑا سا سیکھا، چند حدیث، ایمان کے تقاضے، اسلام کے دین پر عمل کرنے کے ضروریات سیکھی اور اپنے قبیلے کو پہنچا دی. تو ایسے بھی ہزار ہاتھ تھے. سو ہر ایک عالم اور معلم نہیں بن سکا. عالم اب اسپیسیفک سینس میں، ہر ایک نے کچھ نہ کچھ علم کے باب میں آقا علیہ السلام سے حاصل کیا. اور وہ کیا کہ خطبہ جمعہ میں جو آقا علیہ السلام کی بات سن لی اور جتنی یاد رہ گئی اتنا علم آ گیا. صحابی جو تھا بس. لیکن اگر آپ اسپیسیفک سینس میں لیں کہ عالم سے مراد ایسا ہو کہ اس کو ایک بھرپور علم ہو دین کا، فقہ کا، حدیث کا، تفسیر کا، یا دیگر اخلاقیات کا اور عربیات کا اور عائلیات کا اور سماجیات کا اور بے شمار شعبے زندگی کے، تو اگر عالم سے مراد لیں کہ اس کو ضروری بہت ساری چیزوں کا علم ہو، قرآنیات میں، حدیثیات میں بہت سا علم ہو، فقہ میں مثلا، تو اگر اس معنی میں لے تو پھر ہر کوئی اس معنی میں عالم نہیں بنا، نہ معلم بنا. جو دیہاتوں میں رہنے والے تھے، آتے تھے، ہر جمعہ پر بھی نہیں آ سکتے تھے، اور جو شریک ہو گئے اور حجۃ الوداع میں شریک ہوئے، 1.25 صحابہ خطبہ حجۃ الوداع سنا، تو جتنا سنا اتنا جان لیا، آگے پہنچا دیا، حدیث روایت کر دی. تو اس سینس میں ہر ایک کے پاس اماؤنٹ آف نالج برابر نہیں تھا. بہت تھوڑا سا اماؤنٹ نالج کا رکھنے والے بھی تھے اور بہت زیادہ رکھنے والے بھی تھے. تو اب یہ بات ہو گئی کہ ہر کوئی عالم اور معلم نہیں تھا. اونچے درجے کا میں نے لفظ استعمال کر دیا، یہ برابر درجے کے عالم اور معلم سب نہیں تھے. اس میں بڑا فرق تھا زمین و آسمان کا انہی طبقات کے اندر. اور دوسرا میں نے کہا ہر کوئی مزکی اور مربی اس درجے کا نہیں تھا. یہ بذات خود ایک سائنس ہے جس نے جتنا تزکیہ اور تربیت آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں رہ کے حاصل کیا اور اس کے قواعد اور ضوابط سیکھے، اپنی زندگی میں اپلائی کیا اور آگے اپنے شاگردوں پر انفورس کیا، پریکٹس کیا، وہ اتنا مزکی مربی بنتا چلا گیا. ورنہ ہر ایک نے اپنی ذات کی حد تک، اپنی ضرورت کی حد تک کچھ نہ کچھ تزکیہ، تصفیہ، تربیت، جتنی اس نے ٹائم صرف کیا، جتنا حصہ تھا، کیپیسٹی تھی، اس قدر لے لیا. تو یہ دو کی پوزیشن یہ تھی. مگر جو پچھلے دو بتا رہا ہوں، داعی اور مجاہد ہر صحابی کو بنایا. ہر گریجویٹ داعی اور مجاہد تھا. ایک صحابی بھی ایسا نہیں جو آقا علیہ السلام کا صحابی بنا ہو اور آقا علیہ السلام کی جامعہ سے گریجویٹ ہوا ہو، جامعہ یعنی مسجد نبوی سے یا صفہ سے یا مساجد مدینہ طیبہ سے، جو مساجد نبویہ، ان سے گریجویٹ ہوا ہو، تھوڑا یا زیادہ جتنا بھی نالج لیا. ایک بھی ایسا نہیں تھا جو داعی نہ بنا ہو. ہر ایک نے جس قدر حاصل کیا اس قدر آگے پہنچایا. تو دعوت کا فریضہ ہر ایک نے انجام دیا. یہ کام کسی کی زندگی سے آپ نفی نہیں کر سکتے اس کی. اگر کسی نے بہت زیادہ علم حاصل نہیں کیا، بہت زیادہ تربیت نہیں پائی، تب بھی جو کچھ سیکھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا بلغوا انی ولو آیہ، ایک آیت اور ایک جملہ بھی اگر مجھ سے سنو تو آگے پہنچا دو. تو جس نے ایک جملہ بھی سنا وہ اس کا داعی بنا، اس نے آگے پہنچایا اور اس کی دعوت دی، اس پر دعوت دی. اور نمبر 2 مجاہد، ہر صحابی نے قربانی دی، جہاد کیا. اب ہجرت کرتے ہی غزوہ بدر آ گئی. سارے صحابہ جو اس استعداد کے تھے وہ میدان جہاد میں چلے گئے. کچھ مدینہ طیبہ کے دفاع پہ کھڑے ہو گئے. جیسے ہی گھروں میں اہل مدینہ کی حفاظت جیسے جیسے ڈیوٹی لگی، سب صحابہ مجاہد ہو گئے. غزوہ احد ہوا، سب مجاہد ہو گئے. چلتے چلتے حتیٰ کہ جب فتح مکہ ہوئی، جب یہ واقعہ آیا صلح حدیبیہ کا، تو 1500 صحابہ لے کے
آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی ایک صحابی بھی گھر بیٹھ گیا ہوگا؟ جب آقا علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے ہجرت کے 6 سال بعد، جانتے ہوئے کہ کفار و مشرکین کا قبضہ ہے مکہ پر، تو آقا علیہ السلام کے وفادار صحابہ میں کوئی ایک بھی گھر بیٹھا رہا ہوگا؟ خود سوچیں، سب چل پڑے، سوائے ان کے کہ جن کو آقا علیہ السلام نے خصوصی ڈیوٹیز سونپی، ذمہ داریاں سونپی، فرائض سونپے مدینہ میں، دفاع کے، حفاظت کے اور دیگر ذمہ داریوں کو نبھانے۔ اور پھر اور لوگ قبائل مسلمان ہوئے، حدیبیہ کے بعد فتح کے راستے کھلے، تو نتیجتاً جب مکہ معظمہ کی فتح ہوئی، فتح مکہ 10,000 کے قریب لے کے چلے، پھر چلتے چلتے غزوہ تبوک، طائف سے لے کے تبوک تک 30,000 کا عدد پہنچ گیا۔ جب ساری فتوحات ہو گئی، خطبہ حجت الوداع میں 1.25 لاکھ صحابہ ہو گئے۔ تو یہ جو ہوتے چلے گئے، ان میں سے ہر ایک صحابی کسی نہ کسی سطح پر، اپنی حیثیت میں، کسی نہ کسی محاذ پر، کسی نہ کسی شکل میں مجاہد تھا۔ سو ہر ایک صحابی داعی بھی تھا اور مجاہد بھی تھا، اپنی کیپیسٹی میں، تھوڑا زیادہ ہر ایک کے پاس جتنی کیپیسٹی تھی تھا، مگر یہ کہ بغیر شک و شبہ کے ہر ایک نے دعوت اور جہاد کا فریضہ انجام دیا، یعنی دعوت داعی ہو کر، اور جہاد یعنی پریکٹیکلی اس مشن کا جھنڈا اٹھا کر آقا علیہ السلام کی دعوت کا اپنی جان، مال، وقت، عزت، آبرو، جو کچھ ہو سکا قربان کیا، ہر ایک نے جان لڑائی، یہ داعی اور مجاہد۔ اب جب 4 چیزوں کا انالیسس کر لیا میں نے مختصر، اب میں اس کا کرکس نکالتا ہوں، اس کا خلاصہ نکالتا ہوں، کرکس، تاکہ ایک نقطے پر جا کے آپ کا ذہن فوکس ہو اور پہنچ جائیں۔ 4 سے 2 حصے کر دیے، 2 ملا کے فرائض گریجویٹس کے، اور 2 کیٹیگریز جب ہو چکی، ان کی الگ الگ اہمیت سمجھ چکے، اب میں اگلی بات کرنا چاہ رہا ہوں، اب بڑی امپورٹنٹ، وہ یہ، آپ بتائیں یہ جو ہم اور ساری دنیا آج جو مسلمان ہیں، یہ پہلے 2 فرائض کی وجہ سے ہے یا پچھلے 2 فرائض کی وجہ سے؟ یہ سوال ہے، اس سے پورا عقدہ کھل جائے گا آپ کو۔ کیا سمجھ میں آئی بات؟ یہ پہلے 2 فرائض کی ادائیگی کی وجہ سے ہے پورا عالم اسلام، یا پچھلے 2 فرائض کی وجہ سے؟ یہ جتنے ممالک اسلام میں آئے، انیشلی جب جزیرہ عرب سے اسلام نکلا، تو شام پر جو اسلام کی حکومت قائم ہو گئی، فتوحات ہوئی، وہ جہاد سے حکومت قائم ہو گئی یا محدثین کی اور مفسرین کی اور فقہا کے حلقات علم کی وجہ سے حکومت قائم ہو گئی؟ یعنی اسٹیٹ اوے ایسا ہوا بیٹے، شام میں، عراق میں، مصر میں، ایران کے صوبوں میں، یعنی یہ قریبی علاقے تھے، یمن تھا، بحرین تھا، ادھر پورا شام تھا، اور اس میں یہ فلسطین، اردن کے سارے بلاد آ جاتے ہیں بلاد شام میں، پھر عراق کے سارے صوبے تھے فارس کے، پھر مصر تھا، پھر افریقہ تھا، پھر پھیلتا چلا گیا سارا اسپین تک۔ تو کیا بیٹے ایسا ہوا کہ غیر مسلموں کی حکومت تھی اور مزکی اور معلم علماء چلے گئے اور جا کے انہیں مدرسے قائم کر دیے، اور اسکالر چلے گئے اور درس قرآن شروع کر دیے، اور جا کے مدارس بنا دیے اور جامعات بنا دی، اور وہ ساری سلطنتیں اسلام کے کنٹرول میں آ گئی؟ یہ تھا جہاں آ کے میں نے گرہ کھولنی تھی آپ کی اور پردہ اٹھانا تھا، کہ سارا عالم اسلام جب وجود میں آیا، میں پھر دوہرا رہا ہوں، کیا بیٹے ایسا ہوا کہ جو گریجویٹ بن کے نکلے انہوں نے جا کے اسٹیٹ پہ اپنے جاب شروع کر دی، شام میں جا کے بزنس شروع کر دیے، شام میں اسلامک سینٹر کھول لیے، اسکول کھول لیے، جامعات قائم کر دیں، اور وہاں وہ محدث لگ گئے اور فقی لگ گئے اور مدرس لگ گئے اور معلم ہو گئے، اور جا کے مساجد بنا دیں اور خطبہ جمعہ شروع ہو گیا۔ تو اس طرح سارے خطے مسلمان ہو گئے اور تمام ممالک بلاد اسلامیہ بن گئے۔ پیچھے سے شروع ہوا عمل، میں نے ترتیب چلائی تھی، مزکی، معلم یعنی عالم، پھر داعی اور مجاہد، لکھوائے تھے اس ترتیب سے 4، مگر ہوا کس طرح؟ جو لفظ آخر میں بولا وہاں سے شروع ہوا، ظلم میٹا تلوار سے،
اور اسلام پھیلا کردار سے۔ یہ ایک دو جملوں میں اس پورے سوال کا جواب دیتے ہیں۔ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، کردار سے پھیلا ہے۔ اب میں نے کہہ دیا مجاہدین سے پھیلا تو کنفیوژن آ سکتا ہے نا، تو میں نے جواب دیا کہ ظلم ختم ہوا تلوار سے اور اسلام پھیلا فقط کردار سے۔ یعنی لوگوں کی گردنیں نہیں کاٹی، عوام الناس کی، قبائل کو اسلام لانے پر مجبور کرنے کے لیے تلوار نہیں چلی۔ یہ ہے اصل کنسپٹ۔ لوگوں کو مسلمان بنانے پر تلوار نہیں چلی، یہ کنسپٹ ہے۔ ہاں، انسانیت پر ظلم کرنے والے جو جابر اور ظالم تھے، ان کا ظلم ختم کرنے کے لیے تلوار چلی، انسانیت کو رہائی دلانے کے لیے۔ بڑی بڑی سلطنتیں جو تباہی کر رہی تھی انسانیت کی، ظلم مٹانے کے لیے تلوار چلی اور اس سے اسلامی سلطنت قائم ہو گئی، آٹومیٹکلی قائم ہو گئی۔ مگر اسلامی سلطنت قائم ہونے کے بعد بالکل کسی شخص کو مسلمان بنانے کے لیے تلوار نہیں چلی کہ سر پہ تلوار رکھ دی اور کہا کہ کلمہ پڑھو۔ یہ کام نہیں ہوا 1400 سال میں۔ سلطنت قائم ہو گئی، اوپن اجازت تھی، جو مسلمان ہونا چاہے اس کی مرضی مسلمان ہو، جو کرسچن رہنا چاہے کرسچن رہے، جو جیو یہودی رہنا چاہے یہودی رہے، جو پارسی رہنا چاہے پارسی رہے، جو مجوسی رہنا چاہے مجوسی رہے۔ اس وجہ سے صدیوں تک اسلامی سلطنتیں قائم ہو گئی تھیں، اسلامی سلطنتیں قائم ہو گئی تھیں، اور فقہا کتابیں لکھ رہے تھے۔ صدیوں تک جب اسلام کی سلطنت قائم تھی، فقہا کتابوں میں جیوز کے مسائل بھی بیان کرتے ہیں، مسیحی کے بھی بیان کرتے ہیں، مجوسیوں کے بھی بیان کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ان تمام سلطنتوں میں تو یہودی، عیسائی، مجوسی تمام مذاہب آزاد رہے، اور یہ مذاہب ایگزسٹ کرتے تھے مسلم سوسائٹیز میں، اور ان کو تحفظ دیا جاتا تھا، ان کی عبادت گاہیں تھیں۔ تو کئی صدیوں تک بھی کرسچینٹی، جیوڈائزم اسی طرح چلتی رہی اور ان کو تحفظ دیے جاتے رہے۔ ٹائم گزرنے کے ساتھ مسلمانوں کی رواداری، مسلمانوں کا کردار، مسلمانوں کا علم، ان کی تعلیم، ان کا تعلم، ان کا تزکیہ، ان کی تربیت، ان کی سیرت، ان کے اخلاق، ان کے احسان، ان کی رحمت، ان کی نرمی، یہ دیکھ کے وقت کے ساتھ ساتھ اور علم کے نور سے خود اسلام قبول کرتے چلے گئے، مسلمان ہوتے چلے گئے۔ اور جنہوں نے مسلمان ہونا قبول نہیں کیا، اپنے مذہب کو ہی آپٹ کیے رکھا، ان کو کبھی تعرض نہیں کیا، وہ قائم رہے۔ یہ ہے بیٹے تلوار اور کردار کا مسئلہ، یہ درمیان میں بات کر دی میں نے۔ اب ہوا کیا، فتوحات ہوئی بیٹے، اور ہر صحابی مجاہد بن کے ظلم کے خلاف لڑا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس شمع کو روشن فرمایا تھا، جد و جہد فرما رہے تھے مکہ معظمہ میں 13 برس اور مدینہ طیبہ میں 10 برس پورے، 23 برس، اس شمع کو روشن کر کے عملاً ہر صحابی نے حصہ لیا، اس میں سٹرگل کی، اپنی صلاحیت اور استعداد اور اپنے حالات کے مطابق اس میں بھرپور حصہ لیا۔ اب کہنا یہ چاہتا ہوں، فقط کسی صحابی نے محض علم پر اور تعلم اور تعلیم پر اور تزکیہ اور تربیت پر اپنے آپ کو محدود کر کے رکھ لیا ہو، یہ صحابہ کرام کا شیوا نہیں تھا، اور نہ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ میسج تھا، نہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم و تربیت تھی۔ اس اینگل سے دیکھا ہی نہیں گیا، کبھی کسی نے دیکھا ہی نہیں اس اینگل سے۔ ہر صحابی نے عملاً مصطفی مشن کا جھنڈا اٹھایا، اس میں کنٹریبیوٹ کیا، پہلے مجاہد بنا، جس کے نتیجے میں ظلم مٹا، ظالمانہ حکومت کا خاتمہ ہوا، اسلامی سلطنت قائم ہوئی تو کسی نے وہاں محدث کو بیٹھنے دیا۔ جو صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین اور سلف صالحین میں جو محدثین ہوئے، وہ اسلامی سلطنت بنی تو کسی محدث کو بیٹھنے دیا وہاں، اسلامی سلطنت بنی تو امام اعظم ابو حنیفہ کو بیٹھنے کی جگہ ملی، اسلامی سلطنت بنی تو مصر میں امام شافعی کو قدم رکھنے کی، بیٹھنے کی جگہ ملی، اسلامی سلطنت بنی تو امام
احمد بن حنبل کو بغداد میں امام بننے کی جگہ ملی۔ اب آپ سمجھ آئیے بات، اسلامی سلطنت بنی تو امام محمد بن حسن شیبانی اور امام ابو یوسف اور امام بخاری، سمرقند بخارا کے اور نیشا پور میں اسلام آیا تو پھر اساتذہ بیٹھے اور درس حدیث ہوئے اور حدیث کے حلقات ہوئے اور علماء نے مجالس بنائی اور کتابیں لکھی گئی۔ اگر یہ سارے دار کفر رہتے اور یہاں اس مسلمان سلطنتیں ہی قائم نہ ہوتی تو امام ابو حنیفہ کہاں سے وجود میں آتے، امام شافعی کہاں سے وجود میں آتے، امام احمد بن حنبل کہاں سے وجود میں آتے؟ ایک امام مالک کو چھوڑ کر کے وہ مدینہ میں رہے، باہر گئے ہی نہیں، اور پھر ان کے تلامذہ کہاں سے وجود میں آتے؟ امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، بیٹے یہ سارے ازبکستان کے رہنے والے سے لے کر ایران کے رہنے والوں کے علاقوں سے ہیں۔ امام بخاری بخارا سے، بخارا سمرقند بیٹے ازبکستان میں ہے، سینٹرل ایشیا میں ہے۔ سینٹرل ایشیا کہاں سے مسلمان ہو گیا تھا؟ آج خود اسلام تو چلا حرمین شریفین سے، مکہ اور مدینہ سے۔ تو فتوحات کے ذریعے یہ خطے فتح ہوئے، اور فتح کس نے کیے؟ وہ مجاہدین نے کیے، خواہ وہ صحابہ تھے، خواہ وہ تابعین تھے، اتباع التابعین تھے۔ یہ ترتیب ہے بیٹے، انہوں نے گراؤنڈ فراہم کی، اسلامی سلطنت قائم کی، گراؤنڈ فراہم کی، پھر اسلام کی دعوت شروع ہوئی۔ مجاہدین کے بعد داعی آئے، دعوت شروع ہوئی۔ دعوت اسلام کی جب شروع ہوئی بیٹے تو اس کے نتیجے میں لوگ مسلمان ہونے لگے، چونکہ تلوار سٹاپ ہو گئی۔ تلوار صرف ظلم کے خاتمے کے لیے تھی، عدل کی تلوار ظلم کی تلوار سے لڑی، بس۔ اب تو آگے کردار بننا تھا، تو کردار دعوت سے شروع ہوتا ہے۔ تو ہر مجاہد صحابی داعی بن گیا۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو وہی داعی ہو گئے، سیٹل ہو گئے۔ دعوت کے ذریعے اسلام قبول کیا کثرت کے ساتھ لوگوں نے۔ جب اسلام قبول کیا تو تب مذاہب کی ضرورت پڑی، تب شریعت مدون ہوئی، تب حدیث مدون ہوئی، تب قرآن کے علوم مدون ہوئے، تب امام اعظم ابو حنیفہ سے لے کے امام شافعی سے لے کر پھر تمام ائمہ حدیث بخاری مسلم یہ وجود میں آئے، اور پھر آگے ایک سلسلہ چلا، اس طرح پیچھے کی طرف چلا بیٹے۔ جہاد نے راستے کھولے دعوت کے، جہاں مسلمانوں کی سلطنت ہو گئی پھر دعوت شروع ہو گئی، پھر دعوت اور جہاد اکٹھے رہے۔ یہ کام کسی صحابی نے ترک نہیں کیا، دعوت و جہاد، یعنی آپ کہیں دعوت اور سٹرگل، دعوت اور جد و جہد، یہ ترک نہیں کیا۔ اور تب پھر تعلم اور تعلیم اور تزکیہ اور تربیت۔